السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ ایپیڈیمیولوجی کے یونٹ نمبر 6 جو کہ ہمارے ساتھ ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشن ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یونٹ جو ہے کافی زیادہ کنسیپچول ہے اور KMU کے ایگزامینیشن کے حوالے سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کو بہت سارے ایسے ٹاپکس ملیں گے جو کہ کنسیپچول ہے، جس پر آپ کا کنسیپٹ کا کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے تو تبھی آپ ایگزامینیشن میں اس کو بہتر طریقے سے اس کو سالو کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ سو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو ٹاپک میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں تو آپ اس کو جو ہے غور سے سنیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ اپنے ساتھ نوٹ کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر آپ اس کو آسانی سے ریڈ آؤٹ اور میمورائز کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس یونٹ کے آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے پاپولیشن چینجز اینڈ پاپولیشن پیرامڈس کو، کہ پاپولیشن چینجز سے کیا مراد ہے اور پاپولیشن پیرامڈس کسے کہتے ہیں۔ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کی تعریف کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایکسپلین کریں گے فیکٹرز افیکٹنگ پاپولیشن چینج، وہ کون سے فیکٹر ہے جو کہ پاپولیشن میں تبدیلیوں کو کاز کرنے کی وجہ بنتی ہے، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے چینجز ان لائف ایکسپیکٹنسی اینڈ چینجز ان ایج سیکس ڈسٹریبیوشن، لائف ایکسپیکٹنسی میں جو چینجز آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایج اور سیکس ڈسٹریبیوشن کے بنیاد پر جو چینجز رونما ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آخر میں پھر ہم ڈسکس کریں گے چینجز ان میجر کازز آف ڈیتھ چینج، ڈیتھ چینجز میں جو تبدیلی آتی ہے تو ان تبدیلیوں کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے، اس پر ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ آج بات کریں گے، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈیموگرافی سے۔ ڈیموگرافی کسے کہتے ہیں؟ ڈیموگرافی یہ اصل میں ہمارے ساتھ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہمارے ساتھ ڈیمو اور دوسرا ہمارے ساتھ گرافی۔ ڈیمو یہ اصل میں ایک لاطینی زبان سے لیا گیا ایک ورڈ، ڈیمو سے لیا گیا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب the people ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے گرافی گرافو سے لیا گیا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے امپلائز رائٹنگ، ڈسکرپشن یا میئرمنٹ، ٹھیک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اگر ہم ڈیموگرافی کے ڈیفینیشن کی طرف آ جائے تو بہت ہی آسان ڈیفینیشن اس کی گئی ہے اور بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ڈیموگرافی از the statistical study of population and changes occurring within population over time or space is called demography۔ کہتا ہے ڈیموگرافی یہ ہمارے ساتھ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم کسی بھی پاپولیشن کو اسٹیٹسٹکلی کیا کرتے ہیں، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسٹیٹسٹیکل اسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ ہم اس پاپولیشن میں پاپولیشن سائز کو دیکھتے ہیں کہ ایک خاص آبادی میں لوگ کتنی تعداد میں موجود ہے، ان کے جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں بچوں کی تعداد کتنی ہے، ان میں جو ہے ینگ لوگوں کی تعداد کتنی ہے، ان میں اولڈ ایج لوگوں کی تعداد کتنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسٹیٹسٹک اسٹڈی۔ سو پاپولیشن کو جب ہم اسٹیٹسٹکلی اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پاپولیشن میں جو چینجز جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ رونما ہوتی ہے، چینجز جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے، تو اس چینجز کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسٹیٹسٹکلی تو اس پورے عمل کو، اس پورے پروسیجر کو کیا کہتے ہیں، اس کو ڈیموگرافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آگے بڑھتے ہیں، آ جاتے ہیں پاپولیشن کی طرف۔ پاپولیشن کسے کہتے ہیں؟ بہت ڈیفینیشنز آپ نے اس کے جو ہے پڑھے ہوں گے اور بایو اسٹیٹسٹک میں آپ لوگوں نے جو ہے اس کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پاپولیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے ساتھ دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ گروپ آف انڈیویژول آف سیم اسپیشیز لیونگ ان دا سیم جیوگرافک ایریا ایٹ دا سیم ٹائم
is called population. کہتے ہیں کہ لوگوں کا ایک مجموعہ، ٹھیک ہے، جو کہ ایک خاص ایریا میں اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی ٹائم پر، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں کہ پاپولیشن میں ہمارے ساتھ جو لوگوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ایک خاص جغرافک ایریا میں رہتے ہیں، تو وہ اصل میں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ ہوگا جس کے بیسس پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریسورسز کو شیئر کریں گے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کی کیا کریں گے؟ ہیلپ کریں گے۔ تو اس کو ہم پاپولیشن کہیں گے۔ A population is often defined by demographers according to the specific needs of the research and researchers۔ ڈیموگرافرز نے کیا کیا ہوا ہے؟ ڈیموگرافرز نے جو ہے ریسرچرز اور ریسرچ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاپولیشن کو اپنے انداز میں ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ڈیموگرافر کے مطابق پاپولیشن جو ہے یہ ریلیونٹ کرتی ہے ڈیموگرافی سے، ٹھیک ہے، مطلب ہم کسی بھی جو ایریا ہے اس ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان لوگوں کو ہم تبھی پاپولیشن کہیں گے جب ان میں مندرجہ ذیل 3 کوالٹیز موجود ہو۔ سب سے پہلی پراپرٹی یا جو پروسیس ہے ان میں جو ہے فرٹیلیٹی کا پروسیس ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان میں مورٹیلٹی پروسیس کا بھی ہونا ضروری ہے، اور آخر میں مائگریشن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ 3 کوالٹیز کسی بھی پاپولیشن میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ اس ایریا کے لوگوں کو، اس ایریا میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں، آپ ان کو ایز اے پاپولیشن ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 پراپرٹیز جو ہے پاپولیشن کے لیے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاپولیشن کی اگر ہم بیسک کنسیپٹ کی بات کریں تو ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ there are only 2 ways to enter a population: by birth and by immigration۔ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر اگر میں چاہتا ہوں کہ میں کسی آبادی کا یا کسی کمیونٹی کا حصہ بنوں، ٹھیک ہے، یا میں اس کمیونٹی میں اپنے آپ کو جو ہے شامل کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا کرنے کے لیے میرے پاس 2 طریقے ہیں۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ ہمارے ساتھ نیچرل پروسیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہونا ایسا چاہیے کہ میں اس کمیونٹی میں جو ہے نیچرلی کیا ہو جاؤں، اس کمیونٹی میں نیچرلی میں پیدا ہو جاؤں، قدرتی طور پر اس کمیونٹی میں اگر میں پیدا ہوتا ہوں تو میں قدرتی طور پر پھر اس کمیونٹی، اس پاپولیشن کا حصہ ہوتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا حصہ بنوں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دوسرا طریقہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میں اس کمیونٹی یا اس پاپولیشن کی طرف ہجرت کر جاؤں، مطلب اس پاپولیشن کی طرف ہجرت کر جاؤں، وہاں چلا جاؤں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو ہے ایڈجسٹ ہو جاؤں۔ تو اسی طرح سے میں پھر اس کمیونٹی یا اس پاپولیشن کا حصہ بن جاؤں گا، اور لوگ جو ہے مجھے پھر اس پاپولیشن یا اس کمیونٹی یا اس سوسائٹی میں پھر لوگ مجھے شمار کریں گے، اور اس سوسائٹی یا کمیونٹی یا پاپولیشن کا حصہ مجھے سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کسی کمیونٹی، سوسائٹی یا پاپولیشن سے جو ہے آؤٹ ہونا چاہتا ہوں، اس پاپولیشن سے جو ہے تعلق ختم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے بھی ہمارے ساتھ 2 طریقے ہیں، ایک نیچرل ہے اور ایک جو ہے ہمارا جو ہے انوائرمنٹل ہے۔ نیچرل یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیتھ ہو جائے کسی پاپولیشن کمیونٹی میں تو آپ کا اس پاپولیشن یا کمیونٹی یا سوسائٹی سے تعلق مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو پھر شمار نہیں کیا جاتا پاپولیشن میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پاپولیشن سے مائگریشن کر لیں، آپ اس پاپولیشن سے ہجرت کر جائے اور اس ایریا کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جو ہے منتقل ہو جائے، تو آپ کو پھر لوگ اس پاپولیشن میں شمار نہیں کریں گے جہاں پر آپ پہلے رہا کرتے تھے۔ تو ان 2 طریقوں سے جو ہے آپ پاپولیشن میں اپنے آپ کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس پاپولیشن سے آپ اپنے آپ کو جو ہے لیو آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں پاپولیشن ڈینسٹی کی طرف۔ پاپولیشن ڈینسٹی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈینسٹی کی۔ ڈینسٹی کی ڈیفینیشن ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے بہت زیادہ کی ہوگی، FSC میں بھی، میٹرک میں بھی، 9 میں بھی۔ ڈینسٹی کی جو ڈیفینیشن ہے آپ دوستوں نے اکثر فزکس اور کیمسٹری کے سبجیکٹس میں کی ہوگی، جس میں جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ماس پر والیوم ایک خاص
والیوم میں ہمارے ساتھ جو ماس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ڈینسٹی کہتے ہیں، یا ماس اور والیوم کا جو ریشو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈینسٹی کہتے ہیں۔ یہاں پر پاپولیشن ڈینسٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص ایریا میں کتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاپولیشن ڈینسٹی کہتے ہیں۔ The number of individual of species per unit area or volume at a given time is called population density۔ ایک خاص ایریا میں لوگ کتنی تعداد میں موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں population density۔ Ovals below have same population and different density۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو ڈینسٹی کی سمجھ ان دو ڈائیگراموں سے اب آ جائے گی جو کہ میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں۔ یہاں پر نیچے آپ کو جو ہے دو ڈائیگرام ڈیئر اسٹوڈنٹس دیے گئے ہیں جو کہ سائز میں جو ہے بہت زیادہ ڈیفر کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اگر پہلے والے ڈائیگرام کو ہم دیکھیں تو یہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا اوول شیپ سرکل ہے، اور اگر ہم دوسرے کو دیکھیں تو یہ ہمارے ساتھ لارج اوول شیپ سرکل ہے جو کہ اسمال سے بہت زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک چیز جو ہے وہ سیم دیکھنے کو ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں سرکل میں جو ہمارے ساتھ پاپولیشن ہے، پاپولیشن سائز ہے، مطلب جو لوگوں کی تعداد ہے وہ سیم ہے، ایریا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسمال ایریا میں اگر اسمال ڈائیگرام پر ہم نظر ڈالیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، جس کی وجہ سے اس ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کراؤڈڈ پیٹرن میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے قریب رہ رہے ہیں، اور جو ایریا ہے وہ ہمیں کراؤڈڈ دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے ڈائیگرام میں دیکھیں تو دوسرے ڈائیگرام میں ہمارے ساتھ جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو پاپولیشن سائز ہے وہ ہمارے ساتھ وہیں کی وہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے فاصلے پر رہ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو پاپولیشن سائز ہے وہ بھی ایسے دکھائی دے رہی ہے جیسے کہ بہت زیادہ کم ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا، پاپولیشن سائز ہمارے ساتھ سیم ہے لیکن جو ایریا ہے وہ ہمارے ساتھ ایک دوسرے سے مختلف ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیفرنس جو ہے ہمارے ساتھ وہ دیکھنے کو مل رہی ہے پاپولیشن سٹرکچر میں، ٹھیک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں پاپولیشن سٹرکچر کی طرف کہ پاپولیشن سٹرکچر کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں پاپولیشن سٹرکچر کو۔ پاپولیشن سٹرکچر یہ ہمارے ساتھ the distribution of people in a population according to designated geographic area، جو جغرافک ایریا ہوتا ہے اس کے مطابق لوگوں کی جو ڈسٹریبیوشن کی گئی ہوتی ہے، لوگوں کو جو تقسیم کیا گیا ہوتا ہے ایریا کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایج، سیکس، کنٹری آف برتھ اینڈ میرٹل سٹیٹس کی بنیاد پر ان کو جو ہے ڈیفرنٹ ویلیوز دیے گئے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ جو امپورٹنس ہے وہ دی گئی ہوتی ہے، تو اس بیس پر جو ان کی ڈسٹریبیوشن کی گئی ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پاپولیشن سٹرکچر کہتے ہیں۔ The rates of natural increase, birth, death, infants mortality and life expectancy all affect the population structure of a country۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کا جو پاپولیشن سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کس سے؟ ریٹ آف نیچرل انکریز، برتھ ریٹ میں انکریز کے آ جانے کی وجہ سے یا ڈیکریز کے آ جانے کی وجہ سے، ڈیتھ ریٹ میں انکریز ڈیکریز کے آ جانے کی وجہ سے، انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ میں انکریز ڈیکریز کے آ جانے کی وجہ سے، یا جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس میں اگر انکریز آ جائے یا ڈیکریز آ جائے تو کسی بھی کنٹری کا جو پاپولیشن سٹرکچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ The population structure of a country can be shown by a population or age-sex pyramid۔ اب کسی بھی کنٹری کا جو پاپولیشن سٹرکچر ہے اس کو ہم اس کنٹری کے پاپولیشن پیرامڈ یا ایج سیکس پیرامڈ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اب پاپولیشن پیرامڈ یا ایج سیکس پیرامڈ کیا ہے اس کو اب ہم آگے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔
डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड से। पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 5 ईयर एज ग्रुप। पॉपुलेशन पिरामिड जो है ये हमें टोटल पॉपुलेशन को जो है 5 ईयर एज ग्रुप में डिवाइड करके बताती है, दिखाती है, ठीक है। इसी तरह से द परसेंटेज ऑफ पीपल इन ईच ऑफ दीज एज ग्रुप। अब जो हमारे साथ एज ग्रुप्स दिए गए होते हैं तो हर एज ग्रुप में कितनी तादाद में कितने परसेंटेज में लोग मौजूद हैं, तो इसके बारे में भी हमें पॉपुलेशन पिरामिड्स के ज़रिए पता चलती है। इसके साथ साथ द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन ईच एज ग्रुप। हर एज ग्रुप में कितनी तादाद में मेल्स है, कितनी तादाद में फीमेल्स है, तो इसके बारे में भी हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो पॉपुलेशन पिरामिड्स के ज़रिए मिलती है, ठीक है। Population pyramids are useful because they show population pyramid जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताती है। और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें क्या है, ये हमें दिखाती है ट्रेंड्स इन बर्थ रेट। बर्थ रेट में क्या ट्रेंड चल रहा है, आया बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, इसके बारे में हमें पॉपुलेशन पिरामिड्स काफ़ी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरह से डेथ रेट में क्या ट्रेंड चल रही है, डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है या कम है या नॉर्मल है, इसका भी हमें पॉपुलेशन पिरामिड्स डिटेल के साथ बताती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसके साथ साथ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में भी हमें पॉपुलेशन पिरामिड बताती है। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पॉपुलेशन पिरामिड जो है काफ़ी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। दीज ट्रेंड्स कैन हेल्प अ कंट्री टू प्लान इट्स फ्यूचर सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हमें किसी ट्रेंड के बारे में पता चल जाए, मिसाल के तौर पर हमें पॉपुलेशन पिरामिड से इस बात का पता चल जाए कि किसी पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आई हुई है और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है पैदा हो रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन से जो है हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को जब हम लेंगे तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिर हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर चूंकि बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो कल को इन्होंने बड़ा होना है, इन्होंने जो है तालीम हासिल करना है, तो इनके तालीम को आसान करने के लिए हम इनके लिए फ़्यूचर प्लानिंग क्या करेंगे, हम इनके लिए फ़्यूचर प्लानिंग ये करेंगे कि इन बच्चों को स्कूल्स की ज़रूरत होगी, इसलिए हमने स्कूल्स को तैयार करना है एक ख़ास तादाद में। इसके साथ साथ फिर इन बच्चों ने कॉलेजेस को भी ज्वाइन करना है, हमने कॉलेजेस को जो है तैयार करना है, फिर यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन करनी है। और इसी तरह से जॉब एम्प्लॉयमेंट या जितने भी जॉब के मौके हैं उनको जो है हमने इन बच्चों के लिए फिर क्या करना होता है, पहले से तैयार करके रखना होता है। तो ये हम एक पॉपुलेशन पिरामिड्स के ज़रिए हम इन सारी चीज़ों को जो है कर सकते हैं अगर हमें ट्रेंड्स के बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी कंट्री जो है इस ट्रेंड के ज़रिए फिर क्या करती है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोर होम्स for the elderly if there is an aging population or fewer schools if there is a decreased birth rate। वही बात है जो कि मैंने आपको कही, अगर डेथ रेट डिक्रीज़ है और इसके साथ साथ बर्थ रेट भी डिक्रीज़ है, तो इसका मतलब यह है कि जवानों की तादाद कम होगी और बूढ़ों की जो तादाद है वो ज़्यादा होगी। तो फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये प्रोसेस है कि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें जो है फिर ओल्ड हाउस शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज़ के जो फ्यूचर प्लानिंग होगी वो ये होगी कि वो क्या करेंगे, ओल्ड हाउसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे ताकि जो आने वाले ओल्ड एज पीपल है उनको जो है फिर इन ओल्ड हाउसेस में एडजस्ट किया जा सके। इसी तरह से अगर बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उनकी तादाद कम होगी, तो फिर इसलिए उनको जो है ज़्यादा स्कूल्स की ज़रूरत नहीं होगी, बस कुछ तादाद में स्कूल्स जो है वो बनवाने होंगे, कॉलेजेस जो है बनाने होंगे और 2-3 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं हमने बनानी होंगी, क्योंकि जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ है, जिसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो यंगर पॉपुलेशन साइज़ है वो हमारे साथ फ्यूचर में कम होगी, ठीक है। तो इस वजह से फिर इस तरह के
پلاننگ ہم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں پاپولیشن پیرامڈس کے ذریعے اس کے بارے میں پتہ چلتی ہے. The proportion of the population who are economically active and the proportion who are dependent upon them. تو اس کے علاوہ ہم پاپولیشن پیرامڈ سے اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس بات کو بھی ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ٹوٹل پاپولیشن ہے تو اس ٹوٹل پاپولیشن میں کتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے، جو کہ خود کماتے ہیں اور دوسروں پر انحصار نہیں کرتے، اور کتنے تعداد میں ہمارے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے، دوسروں پر انحصار کرتے ہیں اور ابھی وہ کچھ بھی نہیں کماتے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں پاپولیشن پیرامڈس کے ذریعے انفارمیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آ جاتے ہیں پاپولیشن پیرامڈ کی طرف. پاپولیشن پیرامڈ اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ جو ڈائیگرام ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم یہ فالوئنگ انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پاپولیشن سے ریلیٹڈ، تو وہ ڈائیگرام اصل میں ہمارے ساتھ پیرامڈ شیپ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو ایک پیرامڈ شیپ میں تریکون لائک سٹرکچر میں آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا. تو اس وجہ سے اس شیپ کو یا اس ڈائیگرام کو جو ہے پیرامڈ کا نام دیا گیا ہے. سو یہ پاپولیشن پیرامڈ ہے ارلی ایکسپینڈنگ سٹیجز میں. ٹھیک ہے، ارلی ایکسپینڈنگ سٹیجز میں کیا ہوگا؟ پاپولیشن پیرامڈ میں ہمارے ساتھ کون کون سی پراپرٹیز موجود ہوں گی ارلی ایکسپینڈنگ سٹیج میں؟ اس میں ہمارے ساتھ پہلی پراپرٹی یہ ہوگی کہ اس پیرامڈ کا جو بیس ہے، سب سے نیچے والا حصہ ہے، یہ ہمارے ساتھ ایکسپینڈ ہوگا، وائڈ ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیس میں ہمارے ساتھ جو برتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوگا. ٹھیک ہے، بچوں کی جو پیدائش کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ تعداد میں بچے جو ہے وہ پیدا ہوں گے. کسی بھی پیرامڈ کا جو بیس ہے یہ ہمیں برتھ ریٹ کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے. اگر بیس وائڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاپولیشن میں جو بچوں کے پیدا ہونے کی جو تعداد ہے، جو ریشو ہے، وہ بہت زیادہ ہائی ہے. اس کے علاوہ اس پیرامڈ کا اگر آپ ٹاپ کو دیکھیں، اس ایریا کو دیکھیں جو کہ بہت زیادہ نیرو ہے، تو یہ ایریا جو ہے یہ ہمیں لائف ایکسپیکٹنسی کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے. سو نیرو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹیج میں ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہوتی ہے، وہ بہت کم عمر کے لیے جیتے ہیں. ٹھیک ہے، فیو کنٹریز ٹوڈے فال ان دس کیٹیگری. بہت کم کنٹریز ہے آج کل جو کہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پاپولیشن پیرامڈ ایکسپینڈنگ کی طرف. ایکسپینڈنگ میں وائڈ بیس کا مطلب ہائی برتھ ریٹ ہے. یہاں پر اگر آپ اس مڈل ایریا کو دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ مڈل پورشن ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، تو یہ بھی جو ہے تھوڑا سا ایکسپینڈ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو میڈیکل کیئر ہے، جو ماڈرن ہائیجین ہے اور جو ڈائٹ ہے، اس میں کافی زیادہ امپروومنٹ آئی ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے جب لوگوں کو صحت کی سہولیات جو ہے آسانی سے ملتی ہو، ان کو جو ہے آسانی سے فراہم ہوتی ہو اور وہ آسانی سے اس کو اچیو کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ کم ہوں گے. تو الٹرنیٹیولی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہوگی وہ پھر کیا ہوگی؟ وہ پھر لانگ ہوں گی، شارٹ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر آپ اس ٹاپ ایریا کو دیکھیں تو ٹاپ ایریا یہ ہمارے ساتھ نیرو نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا وائڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بھی اچھی ہے، شارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم سٹیبل پیرامڈ پاپولیشن پیرامڈ کو دیکھیں، سٹیبل پاپولیشن پیرامڈ میں ہمارے ساتھ جو فیکٹر ہوتے ہیں وہ سٹیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، برتھ ریٹ فالز از ایکول ٹو چینج ایٹیٹیوڈ. اس میں جو برتھ ریٹ ہے وہ نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو پاپولیشن سٹرکچر ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ پالیسیز کے ذریعے. اس کے علاوہ ان کو جو ہے ایجوکیشن دی جاتی ہے، پروگرامز کے ذریعے انہیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے
بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے فیملی کو جو ہے شارٹ رکھنا ہے، زیادہ ایکسپینڈڈ فیملی جو ہے آپ نے نہیں بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 2 بچوں کو پیدا کر سکتے ہیں، یا 1 بچے کو پیدا کر سکتے ہیں، یا 3 بچوں کو، اس سے آپ زیادہ پیدا نہیں کر سکتے۔ تو ان طریقوں سے جو برتھ ریٹ ہے وہ پھر کنٹرول میں رہتا ہے اور زیادہ ایکسیڈ نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی لوورڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو میڈیکل کیئر فیسلٹیز ہے اس میں کافی زیادہ امپرومنٹ آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ڈیتھ ریٹ میں جو ہے بہت زیادہ کمی آ چکی ہوتی ہے۔ کنٹریکٹنگ پاپولیشن پیرامڈ، کنٹریکٹنگ پاپولیشن پیرامڈ میں ہمارے ساتھ جو برتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو فیمیلز ہوتی ہے، فیمیل جو ہے وہ بھی جو ہے کام کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ جابز وغیرہ شروع کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بچوں پر اتنا فوکس نہیں دیتی، وہ اپنے کیریئر پر انہوں نے فوکس دیا ہوتا ہے، زیادہ جو ہے بچوں کو پیدا کرنے کی حق میں نہیں ہوتے، اور زیادہ جو ہے وہ کنٹراسیپشن کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک ایبورشن وغیرہ، جس کی وجہ سے ان کی جو فیملیز ہے وہ بہت زیادہ سمال ہوتی ہے، سمال فیملیز پر مشتمل ہوتے ہیں کنٹریکٹنگ پاپولیشن پیرامڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ مسلسل ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ڈیموگرافک ٹرانزیشنل ماڈل یا ڈیموگرافک ٹرانزیشن ماڈل، ڈیموگرافک ٹرانزیشن ماڈل کیا ہے؟ Demographic transition model describe a sequence of changes in the relationship between birth and death rate. Demographic transition model یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ماڈل ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ برتھ اور ڈیتھ ریٹس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، تو اس میں جو سیکوینس کے ساتھ جو چینجز آتی ہے، تو ان چینجز کے بارے میں ڈیموگرافک ٹرانزیشن ماڈل نے ہمیں کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ سجیسٹڈ دیٹ ڈیموگرافک ٹرانزیشن ماڈل ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ دا پاپولیشن گروتھ ریٹس فار آل کنٹریز کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 4 اسٹیجز۔ کہتا ہے کہ کوئی بھی کنٹری ہو، اس کنٹری کے جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے اس کو ہم 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور ان 4 سٹیجز کے ذریعے ہم ان کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، اس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ وہ 4 سٹیجز کیا ہے اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ All countries pass through 4 or 5 stages to a state of maturity۔ کہتا ہے کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو میچور ہونے کے لیے ان 4 یا 5 سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان 4 یا 5 سٹیجز سے جب وہ گزریں گے تو تبھی ان میں میچورٹی آئیں گی، تبھی ان کی جو پاپولیشن ہے وہ سٹیبل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو جو ہے ڈیموگرافک سٹیجز کے بارے میں بتایا گیا ہے، 4 سٹیجز کے بارے میں یہاں پر آپ کو منشن کیا گیا ہے۔ پہلا سٹیج ہمارے ساتھ پری انڈسٹریل سٹیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سٹیج ہمارے ساتھ ٹرانزیشنل سٹیج ہوتا ہے، تیسرے سٹیج کو انڈسٹریل سٹیج کہتے ہیں، اور چوتھے سٹیج کو پوسٹ انڈسٹریل سٹیج کہتے ہیں۔ اس کو ہم 1 بائی 1 آگے ڈیفائن اور ڈسکس کریں گے۔ ڈیموگرافک ٹرانزیشن ماڈل، ڈیموگرافک ٹرانزیشن ماڈل کے مطابق ہمارے ساتھ جو سٹیج 1 ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جس کو ہم پری انڈسٹریل سٹیج کہتے ہیں۔ پری انڈسٹریل سٹیج میں ہمیں کون سی باتیں جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے؟ پری انڈسٹریل سٹیج کیونکہ انڈسٹریز ابھی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی ہوتی، لوگوں کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی، لوگوں کے پاس جو ہے اتنا وہ بیزی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو فری ہی رہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس سٹیج میں ہمارے ساتھ جو برتھ ریٹ ہے وہ بھی پھر ہائی رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے وہ اتنے امپروو نہیں ہوتے، اتنے جو ہے وہ ایڈوانس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ ہائی رہتا ہے۔ تو برتھ ریٹ ہائی رہنے کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ بھی ہائی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ جو ہے جتنے تعداد میں پیدا ہوتے ہیں تو
اتنے ہی تعداد میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو پاپولیشن ہے وہ گروتھ نہیں کر پا رہی ہوتی اور پاپولیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ سمال رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ ہائی رہتا ہے. انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ بچے جو کہ 1 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں تو ان کے پیدا ہونے کے بعد ہی کچھ عرصہ زندہ رہتے ہیں اور پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو مینی ریزن. تو یہ ہائی رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے وہ امپروو نہیں ہوتے، لوگوں کو جو ہے صحت کی سہولیات جو ہے وہ آسانی سے نہیں ملتے، لوگ جو ہے صحت کی سہولیات کے لیے خوار ہوتے ہیں در پدر. تو اس وجہ سے ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ لو ہوتی ہے، بہت کم عمر میں لوگ جو ہے چل بستے ہیں. common a few hundred years ago، اور اس طرح سے جو ہے few hundred years تک جو ہے یہ پروسیس جو ہے جاری وہ ساری رہتا ہے. اور ان ڈیولپنگ کنٹریز میں آج بھی جو ترقی پذیر ممالک ہے ان ممالک میں آج بھی اس طرح کے سچویشنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو دوسرا سٹیج ہے اس کو ٹرانزیشنل سٹیج کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس میں جو برتھ ریٹ ہے وہ ہائی رہتا ہے لیکن جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ لو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پاپولیشن ہے وہ اچانک ہی ایک دم سے ایکسپلوڈ کر دیتی ہے، ایک دم سے جو ہے وہ ایکسپلوڈ کر جاتی ہے. ایکسپلوڈ سے مراد یہ ہے کہ اچانک سے پاپولیشن جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، پاپولیشن سائز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے. اب جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ لو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس سٹیج میں جو میڈیکل سروسز ہے اس میں کافی زیادہ ایڈوانسمنٹ آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائنس ہے اس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آ جاتی ہے. تو لوگوں کو جو ہے پھر سٹینڈرڈ ہیلتھ فیسلٹیز ملتی ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں اور ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور پیچھے سے جو ہے برتھ ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اچانک جو پاپولیشن سائز ہے وہ ایکسپلوڈ کر جاتی ہے اور جو پاپولیشن سائز ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. اس میں میڈیکل اور سائنٹیفک جو فیلڈ ہے اس میں کافی زیادہ ایڈوانسمنٹ آ جاتی ہے. ویکسینز جو ہے اس میں جو ہے ایجاد ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پینے کا پانی جو ہے صاف لوگوں کو ملتا ہے، سیویج سسٹم جو ہے پراپر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں نہیں پھیلتی. تو یہ سسٹم جو ہے 1800 سے یہ سسٹم جو ہے جاری وہ ساری ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو تیسرا سٹیج آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو انڈسٹریل سٹیج کہتے ہیں. انڈسٹریل سٹیج میں جو ڈیتھ ریٹ ہے اس میں کافی کمی آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈکلائننگ برتھ ریٹ، جو برتھ ریٹ ہے اس میں بھی جو ہے بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے. ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں، سوشل پروگرام سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، جس میں لوگوں کو جو ہے گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو فیملی ہے اس کو شورٹ رکھیں، آپ اپنی فیملی کو جو ہے اس کو زیادہ ایکسپینڈ نہ کریں ٹھیک ہے، اور اپنے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کریں، اپنے خاندان کو سٹینڈرڈ طور پر جو ہے اس کو کمپلیٹ کرے ٹھیک ہے. تو سوشل پروگرامز کے ذریعے جو ہے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے، انڈسٹریل جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اربنائزیشن سٹیز جو ہے وہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اسمالر فیملیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. voluntary decision to reduce family size aided by improve contraception. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے ایک پالیسیز جو ہے وہ بنا لیتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا جو کنبہ ہے، اپنا جو خاندان ہے یا جو فیملی ہے اس کو شورٹ رکھے، زیادہ بچوں کو پیدا نہ کرے، اور کنٹراسیپشن کے جو پروسیسز ہیں ان کے بارے میں ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. ریلیٹڈ ٹو امپروو اسٹینڈرڈ آف لیونگ، جس کے ذریعے انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے رہنے سہنے کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے نیچرل انکریز ریٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ڈیکریز ہو جاتا ہے، برتھ ریٹ میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈیموگرافک ٹرانزیشن ماڈل کا جو فورتھ سٹیج ہے جس کو ہم پوسٹ انڈسٹریل سٹیج کہتے ہیں. اس میں برتھ ریٹ بھی لو ہو جاتا ہے، ڈیتھ ریٹ بھی لو ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے.
اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو وومنز ہوتی ہے ان کا رول بھی چینج ہو جاتا ہے، وہ بھی پھر کیا کرتے ہیں، جاب کرتے رہتے ہیں مردوں کے ساتھ، وہ بھی پھر شانہ بشانہ جو ہے جاب کرتے رہتے ہیں اور جو اپنی فیملی ہے اس کو فائنینشلی سپورٹ کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں چینجنگ رول آف وومن، ٹھیک ہے۔ فیملی پلاننگ پروگرام جو ہے اس سٹیج میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ افریقن کنٹریز ابھی بھی ایسی ہیں جہاں پر جو برتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے جو ڈیزیز ریٹ ہے اور ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو پانچواں سٹیج ہے، یہاں پر ہمارے ساتھ برتھ ریٹ جو ہے یہ بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے ڈیتھ ریٹ کے بنسبت، تو یہاں پر پھر ہمارے ساتھ جو پاپولیشن سائز ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ریورس ہو جاتی ہے۔ پاپولیشن نارمل کے بجائے جو ہے وہ انتہائی بری حالت میں ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پوری کنٹری میں جو لوگوں کی جو آبادی ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے، انتہائی ڈیکریز ہو جاتی ہے، جس سے پھر حکومت کو جو ہے مختلف مسئلوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور پھر وہ دوبارہ لوگوں کو جو ہے اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ کائنڈلی آپ اپنے جو خاندان ہے اس کو بڑھائے، زیادہ سے زیادہ بچوں کو پیدا کریں، ہم آپ کو مراعات دیں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو فائنینشیل سپورٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے پھر طریقوں سے ان کو جو ہے ان کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے بتایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں، ٹھیک ہے۔ ڈیموگرافک انڈیکیٹرز، ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈیموگرافک انڈیکیٹرز کیسے کہتے ہیں؟ بیکاز ڈیموگرافی از انٹرسٹڈ ان چینجز ان ہیومن پاپولیشن، ڈیموگرافر فوکس آن اسپیسیفک انڈیکیٹرز آف چینج، ٹھیک ہے۔ چونکہ ڈیموگرافی میں ہم کیا کرتے ہیں، پاپولیشن میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہے تو ان تبدیلیوں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو ڈیموگرافر نے اس وجہ سے کچھ انڈیکیٹرز جو ہے وہ متعارف کرائے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی بھی پاپولیشن کو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، اس کو ہم اس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فیو انڈیکیٹرز کے ذریعے۔ ٹو آف دا موسٹ امپورٹنٹ انڈیکیٹرز آر، اب ہمارے ساتھ جو ڈیموگرافک انڈیکیٹرز ہے تو اس میں ہمارے ساتھ جو دو موسٹ امپورٹنٹ انڈیکیٹرز ہے تو ایک ہمارے ساتھ برتھ ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ ڈیتھ ریٹ ہے۔ برتھ ریٹ اینڈ ڈیتھ ریٹ یہ ہمارے ساتھ ایسے انڈیکیٹرز ہے کہ اس کے ذریعے ہم کسی بھی پاپولیشن کی جو پیٹرن ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا یہ پاپولیشن ایکسیڈ کر رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو آر آلسو ریفر ایز فرٹیلیٹی اینڈ مورٹیلیٹی، اب یہ برتھ ریٹ اینڈ ڈیتھ ریٹ، برتھ ریٹ کو ہم فرٹیلیٹی کے ٹرم سے بھی جو ہے یاد کرتے ہیں اور جو ڈیتھ ریٹ ہے اس کو ہم مورٹیلیٹی کے ٹرم سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنلی ڈیموگرافرز آر انٹرسٹڈ ان مائگریشن ٹرینڈز اور دا موومنٹ آف پیپل فرام ون لوکیشن ٹو اندر، اس کے علاوہ جو ہے ڈیموگرافر ہے وہ کیا کرتے ہیں، مائگریشن ٹرینڈ کو بھی دیکھتے ہیں، مائگریشن ٹرینڈ کو بھی میئر کرتے ہیں جس میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، تو اس کو بھی ایز انڈیکیٹر وہ کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی کی طرف۔ ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی پر جو ہے میں آپ کو ایک جنرل اوور ویو دیتا ہوں کہ اصل میں ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی کیسے کہتے ہیں۔ ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی یوزولی یہ ہمارے ساتھ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اعلان کرتی ہے عام پبلک کے لیے کہ آپ نے جو ہے پر فیملی جو ہے آپ اتنے بچے پیدا کر سکتے ہیں، اور اگر اتنے بچوں سے آپ نے تجاوز کر لیے، آپ نے جو ہے مقررہ تعداد سے تجاوز کر لیا تو آپ پر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے پھر کیا ہوں گے، آپ پر چارجز لگیں گے، آپ پر جو ہے پھر کیا کہتے ہیں فائنز لگیں گے اور ہیوی فائنز جو ہے وہ آپ پر لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس پورے پروسیس کو کیا کہتے ہیں، اس پورے پروسیس کو ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی کو آخر کیوں کی جاتی ہے، گورنمنٹ جو ہے اس پروسیس کو کیوں جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے
کچھ کنٹریز کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہاں کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، حد سے بہت زیادہ تجاوز کر گئی ہے، یا کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر ان کے پاس جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس ایریا کے لحاظ سے وہاں پر جو پاپولیشن سائز ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہ ایریاز یا وہ کنٹریز جہاں پر ایریا کے لحاظ سے پاپولیشن سائز بہت زیادہ کم ہوتی ہے، تو وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ جو فیملیز زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں گے تو ان کو ہم جو ہے فائنینشلی سپورٹ کریں گے، ان کو جو ہے ہم جابس دیں گے، ان کو جو ہے ہم پراپرٹیز میں حصہ دیں گے۔ تو اس طرح کے جو الاؤنسز ہے وہ کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ جو ہے اعلان کر دیتے ہیں اس کا، اور لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو فیملی ہے اس کو بڑھائے، اس کو زیادہ سے زیادہ کرے، اس کو بڑا کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو کنٹری میں جو پاپولیشن سائز میں بحران آئی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ پاپولیشن لوگوں کی جو تعداد میں کمی آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم چائنا کی اگزامپل لیں تو چائنا کے بارے میں آپ سب دوستوں کو پتہ ہوگا کہ ابھی تک جو ہے چائنا کا یہ قانون تھا کہ پر فیملی جو ہے ایک بچہ جو ہے ایک فیملی پیدا کر سکتی تھی، اور ایک بچے سے زیادہ ان کو اجازت نہیں تھی، اور اگر کوئی غلطی سے بھی دو بچے پیدا کرتے تو ان پر پھر بہت زیادہ ہیوی فائنز جو ہے وہ لگائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے پنش کیا جاتا تھا۔ تو اس کو اس لیے کیا گیا تھا کہ جو ان کی جو پاپولیشن سائز تھی وہ حد سے زیادہ تھی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تھی حد سے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جو ہے ان پاپولیشن سائز کے لیے جتنے بھی ریسورسز ہے، جتنے بھی ضروریاتی زندگی ہے، اس کو پورا کرنا ان کے لیے مشکل تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس قانون کو جو ہے وہ لاگو کیا تھا، لیکن اب جو ہے ریسنٹلی ان کی جو پالیسیز ہے اس میں چینجز آئی ہوئی ہے، انہیں جو ہے اب 2 بچوں کو پیدا کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ جو ہے 2 بچے پیدا کر سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پالیسی ہوتی ہے جس کے ذریعے جو پاپولیشن سائز ہے اس کو بیلنس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو ایریا۔ تو اس کو کہتے ہیں ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی۔ It is referred to the number of children that a woman must have in order to replace the existing population، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں عورت کو جو ہے اختیار دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ اتنے بچے پیدا کر سکتی ہے اور اس سے زیادہ تعداد میں آپ کو اجازت نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی۔ ہمارے ساتھ جو ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی ہے عام طور پر وہ 2.1 چلڈرن ہے ان اے وومن لائف ٹائم، کہ ایک عورت جو ہے اپنی پوری زندگی میں 2.1 بچوں کو پیدا کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ The reason the number is set to 2.1 children per woman is because 2 children are needed to replace the parents, and are additionally 1/10 of a child is needed to make up for the mortality of children and women who do not reach the end of their reproductive years۔ وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کی تھی، یہاں پر جو ہے یہ والا پوائنٹ جو ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ کی طرف آتے ہیں۔ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ آف اے پاپولیشن از دا ایوریج نمبر آف چلڈرن دیٹ وڈ بی بورن ٹو اے وومن اوور ہر لائف ٹائم، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ یہ ہمارے ساتھ پاپولیشن کا وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں عورت کو جو ہے ان کو اختیار دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں اتنی تعداد میں بچوں کو پیدا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ کہتے ہیں۔ If she were to experience the exact current age specific fertility rates through her lifetime، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ she were to survive from birth through the end of her reproductive life، it is obtained by summing the single year age specific rates at a given time۔ مورٹیلیٹی کسے کہتے ہیں؟ مورٹیلیٹی کی اگر ہم عام الفاظ میں لفظی معنی کو دیکھیں تو مورٹیلیٹی سے مراد اموات، موت، جو لوگ مرتے ہیں کتنی تعداد میں مرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مورٹیلیٹی۔ ریفرز ٹو دا فائنائٹ نیچر آف ہیومینٹی،
پیپل ڈائی، لوگ جو ہے قدرتی طور پر جو مرتے ہیں تو اس کو ہم مورٹیلٹی کہتے ہیں. مورٹیلٹی ان ڈیموگرافی از interested in the number of death in a given time or place or the proportion of death in relation to the population. کسی population میں کتنی تعداد میں لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے اس کو ہم mortality کہتے ہیں. Some of the more common demographic measures of mortality include crude death rate. crude ڈیتھ ریٹ کسے کہتے ہیں؟ ایم سی کیوز کے حوالے سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ والا سلائڈ، ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. کروڈ ڈیتھ ریٹ کسے کہتے ہیں؟ دا اینول نمبر آف ڈیتھ پر 1000 پیپل پر ایئر کے لحاظ سے 1000 لوگوں میں کتنے تعداد میں لوگ مرتے ہیں ایک سال کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں کروڈ ڈیتھ ریٹ. ہر ایک سال کے اندر 1000 لوگوں میں کتنے لوگوں کی اموات ہوتی ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ مرتے ہیں، ان کی موت ہوتی ہے، تو اس کو کہتا ہے کروڈ ڈیتھ ریٹ. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسرا ٹرم ہے اس کو کہتا ہے انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ. دا اینول نمبر آف ڈیتھ آف چلڈرن لیس دین 1 year old پر 1000 لائف برتھ. پر 1000 لائف برتھ میں ہر سال میں ایک سال سے کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں تو کتنی تعداد میں ان کی موت ہوتی ہے ہر سال 1000 بچوں کی لائف برتھ میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ. جبکہ لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے؟ دا نمبر آف ایئرز which an individual at a given age can expect to live at a present mortality rate. موجودہ مورٹیلٹی ریٹ میں رہتے ہوئے ایک بندہ جو ہے کتنی عمر تک زندگی گزارتا ہے، کتنی عمر تک وہ زندگی جیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی. ٹھیک ہے، لائف ایکسپیکٹنسی کا تو میں نے بتا دیا. لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ. لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ کتنی دن جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، کتنا عرصہ وہ زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ. بیکاز آف جینڈر ڈفرینس کے ہونے کی وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی از کیلکولیٹڈ آلسو سپریٹلی فار مین اینڈ وومین. جینڈر چونکہ ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پر جو ہے مردوں اور عورتوں کو جو ہے الگ الگ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، میئر کیا جاتا ہے. لائف ایکسپیکٹنسی از an indicator of current health and mortality condition. اب لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ڈیموگرافک انڈیکیٹر ہے. لائف ایکسپیکٹنسی کے ذریعے ہم کسی بھی پاپولیشن میں جو کرنٹ ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہے اور جو مورٹیلٹی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جو ہے ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے یا کسی پاپولیشن میں لوگوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے، مطلب لوگ جو زیادہ سے زیادہ زندگی گزارتے ہیں وہ تقریباً 70 80 90 ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، لوگوں کو ایڈوانس فیسلٹیز جو ہے ہیلتھ کی مل رہی ہے، لوگ جو ہے بیماریوں سے فری ہے، ڈیزیز فری ہے، تو اس وجہ سے ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ زیادہ ہے. لیکن اگر لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ مر رہے ہیں بیماریوں کی وجہ سے، اور ان کے پاس جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے وہ اتنی امپروو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس یونٹ کو کور کریں گے اور اس کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہو اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آ گیا ہو تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.